बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ कि घर सवार दिया करती है, बेटी ये कर दिया करती है, तो आज बेटी कहाँ पर है? कई इमरान खान के बंदे हैं या एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, इसी वेन्यू के ऊपर इंडिया के साथ कोई मैच नहीं। तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाज़रीन, लास्ट 12 आवर्स में जो खबरें गुजरी हैं उस पर बैठ के तफसील से हम डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो है लाहौर की कंडीशन, बिकॉज मैं लाहौर में रहती हूँ और इस टाइम पे लाहौर जो है वो स्मोक की लिपेट में है और जो हमारा क्वालिटी एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो तकरीबन 1200 से अब जा चुका हुआ है, जिसमें लास्ट डेट्स में हम कह रहे थे इस स्मोक के अंदर कहाँ है वजीर आला पंजाब और कहाँ है हमारी जो महकमा मौसमियात और कहाँ पर है हमारी माहौलियात की मिनिस्टर, इस पे भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान कॉल देने में लेट कर क्यों कर रहे हैं, वो फाइनल कॉल जिसके बाद इमरान खान की रिहाई अमल में आनी थी, यानी कि आज़ादी, हकीकी आज़ादी अमल में आनी है, वो कॉल लेट क्यों हो रही है। नवंबर का टाइम दिया गया था और आई थिंक आज जो है वो 11 नवंबर या 12 नवंबर तक टाइम चला गया, लेकिन अभी तक इमरान खान की तरफ से कोई कॉल क्यों नहीं आ रही, इस पे डिटेल डिस्कस करेंगे। इसकी मैं एक आपको रीजन बताऊंगी। इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और इसका एक ठोस रीजन पूछ लिया गया आईसीसीआई से कि क्या इसका ठोस रीजन हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूछा है, इस पे भी डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं आ रही इंडिया। सेकंड हम बात करेंगे आज सुबह जब अडियाला जेल में टाइम दिया गया 3 बजे का कि जब जितने भी अहम रहनुमा हैं उनको इमरान खान से मिलवाया जाएगा, तो क्या हुआ, उनकी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई और क्या हुआ उस मुलाकात के दरमियान में, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे हम लाहौर का माहौल। मगर इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में आपको बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बिकॉज वी नीड ओनली वन फेवर, हमें आपसे सिर्फ एक फेवर चाहिए होती है, वो होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के दिन में मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देती जाऊं कि चंद ही दिनों में हम एक कुछ क्लासेस का इजरा भी कर रहे हैं ऑनलाइन इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको वो क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा सके। सो नाज़रीन, आगे सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौर के माहौल की और मरियम नवाज की। पता नहीं है किधर है, गुमशुदा है वो, इश्तिहार लगाएं, अवाम परेशान कि मरियम नवाज कहाँ पर है। जी, मरियम नवाज अपने गले की इन्फेक्शन की वजह से, मामूली सी इन्फेक्शन की वजह से, अल्लाह ताला उसको मामूली कर दे, लोग कह रहे हैं जी उन्हें गले का कोई कैंसर डायग्नोज हो गया, ये हो गया, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कुछ भी है और वो जल्दी से हिजाब हो जाए। उसकी वजह से वो जिनीवा में हैं और वहां पे उनके वालिद भी मौजूद हैं और वो अपने डॉक्टर्स को चेकअप करवाने के लिए गए हैं। चलिए, मरियम नवाज साहिबा को अगर तकलीफ है और हर तकलीफ का जो है वो इलाज करवाना भी चाहिए, मगर इस टाइम पे लाहौर के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे, बल्कि ऑल ओवर पंजाब के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं वो गले के, नाक के, आंखों के इमराज में मुब्तला हैं। और मरियम नवाज जो कहती थी कि जब बेटी घर पे आ जाए, बेटी को घर मिल जाए तो बेटी घर सवार दिया करती है, बेटी ये कर दिया करती है, तो आज बेटी कहाँ पर है। अगर खुदा न खास्ता उनको बहुत जरूरी काम से जाना ही था तो उनको अपनी माहौलियात की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी। क्या बैग उठाने के लिए, सिर्फ एक बैग कैरी करने के लिए उनके पास और आयाएं और अपनी नौकरानियां मौजूद नहीं थी जो वो मरियम औरंगजेब को साथ ले आई, या वो जिनीवा में कोई इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस पे जा रही थी जहां पे मरियम औरंगजेब का जाना जरूरी था। आज जब पंजाब माहौलियात के इतने कड़े वक्त से गुजर रहा है तो माहौलियात की मिनिस्टर जो है वो इस टाइम पे जिनेवा में जीन्स पहन के, लॉन्ग कोट पहन के, 2-2 बैग उठा के फुटपाथ के ऊपर घूम रही हैं मरियम नवाज साहिबा के साथ। क्या इस टाइम पे उस सीनियर मिनिस्टर को लाहौर में नहीं होना चाहिए था, पंजाब में नहीं होना चाहिए था और पंजाब की सूरत हाल पे गौर नहीं कर रहे होना था? क्या एक गला जिसका खराब है मरियम नवाज का, उनके वालिद उनके साथ मौजूद थे, तो उनके वालिद के होते हुए मरियम औरंगजेब का वहां पर क्या काम था? ये सवालिया निशान है। हम हमेशा कहते हैं कि जी पीटीआई वालों ने बात को उछाल दिया, जी पीटीआई वाले ये कह रहे हैं, पीटीआई वाले वो कह रहे हैं। आज वो सच कह रहे हैं
کہ اس ٹائم پہ اسموک ایک ایسی چیز بن چکی ہے جس سے آپ کا پورا پنجاب جو ہے وہ پریشان ہے. سیم کنڈیشن ود پرائم منسٹر آف پاکستان کہ صرف آپ پنجاب پہ ہی نظر نہ رکھیے, پرائم منسٹر آف پاکستان کو باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ کو بھی بلا کے یہ چیز کہنی چاہیے کہ یہ چیز اب صرف اسلام آباد کے اندر بھی ہے. کل اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایئر کنٹرول بہت گندا تھا, بہت گندا تھا, اور آئی تھنک پاکستان کے اندر دوسرے نمبر پہ اس کا جو ہے وہ نمبر آ رہا تھا. تو یہ تو جہاں پہ اس ٹائم پہ مریم نواز صاحبہ موجود ہے نا, وہاں پہ 57 ہے اور لاہور میں 1257 ہے. آپ خود سوچئے کہ وہاں پہ شدید سردی ہے, یہاں پر ابھی سردی شروع نہیں ہوئی, آج تھوڑا سا ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی ہنکی آ رہی ہے, ایسا ہو رہا ہے, مگر آپ خود سوچئے کہ پنجاب والوں کے ساتھ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ نے ایک اسموک ڈپلومیسی پہ کام کرنا تھا, آپ نے انڈیا کے ساتھ بات کرنی تھی, آپ انڈیا جانے کے بجائے, انڈیا سے بات کرنے کی بجائے آپ کہاں چلی گئی؟ آپ جنیوا چلی گئی, چلے آپ خود چلی گئی, مگر آپ کا منسٹر, آپ کی جو ماحولیات کی منسٹر ہیں, بلدیات کی منسٹر ہیں, وہ کہاں پر ہیں؟ وہ سارے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائڈ ہے. یہ بالکل بھی پنجاب کے ساتھ جسٹیفائڈ چیز نہیں ہے. کیا ہوتا ہے, پی ٹی آئی آتا ہے تو عثمان بزدار جیسے گوف بندے کو لگا دیتے ہیں, مسلم لیگ نون آتش کرنے لگ جاتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی تو پتہ نہیں کیا کریں گے وہ. لیکن اس چیزوں کو سوچنا پڑے گا ہمیں کہ ہمیں ویژنری چاہیے بندے جو پنجاب کے حوالے سے, اتنے بڑے صوبے کے حوالے سے کچھ ویژن رکھ سکے. یہ بات تو ہم تڑپ کے ہی کہہ سکتے ہیں, مگر دوسری جانب اگر ہم دیکھیں جو تڑپ محسوس کی جا سکتی ہے وہ آج 3 بجے کا شیڈیول تھا پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈران کا عمران خان کے ساتھ ملاقات کا. جب وہ اڈیالہ جیل پہنچے, ہوپ فلی یہ میرا ویلاگ جب آپ تک پہنچے گا, یہ خبر آپ تک پہنچ گئی ہوگی جب, لیکن ابھی میں نے جب ریکارڈ کر رہی ہوں ویلاگ تو اس ٹائم پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور اس ٹائم پہ یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے. مگر میرا ویلاگ جب آپ تک پہنچے گا, جب آپ یہ ویلاگ دیکھیں گے تو اس کا شاید کوئی رزلٹ نکل آیا ہو, کیونکہ پولیس کا ابھی بھی کہنا ہے کہ شاید چند گھنٹوں کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے. تو اس میں عمر ایوب صاحب, شبلی فراز, کیسر صاحب, اور وہ سمہاؤ سنی اتحاد کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, رضا صاحب جن سے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, جن کو گرفتار کر لیا گیا. وہ کس طرح گرفتار کیا گیا؟ 3 بجے کا ٹائم دیا گیا, انہوں نے کہا جی آپ ویٹ کریں, ابھی عمران خان صاحب سے ملوا رہے ہیں, اور ملوانے کے چکر میں انہیں کہہ دیا گیا جی نہیں ملوا سکتے, اور یہ اناؤنس کر دیا پولیس نے کہ جی اڈیالہ جیل کے بعد تو جو ہے وہ دفعہ 144 لگی ہے. دفعہ 144 کو خلاف ورزی کرنے پر ان تمام رہنماؤں کو گاڑیوں سے اتار کے گرفتار کر لیا گیا. اور ابھی یہ خبر نہیں آ سکی, کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ جس ٹائم پہ میں یہ ریکارڈ کر رہی ہوں ابھی ان کو گرفتار کیا گیا, تو یہ خبر نہیں آئی کہ انہیں جیل رکھا جائے گا یا انہیں تھانے لے کے جایا جائے گا. شیخ وقاص اکرم کی جانب سے یہ جو ہے وہ تمام رپورٹنگ کی جا رہی ہے. چلے یہ تو ٹھیک ہے, مگر ایک جو تحریک انصاف نے کہا تھا کہ نومبر کے اندر عمران خان صاحب ایک فائنل کال دینے کے لیے جا رہے ہیں, فائنل کال جس کے اندر بس تب ہی وہ احتجاج ختم ہوگا جب عمران خان باہر ہوں گے, یعنی کہ حقیقی آزادی جو ہے وہ مل چکی ہوگی. عمران خان کی آزادی کو ہی یہ حقیقی آزادی کہتے ہیں. پہلے کہتے تھے کہ ہم نے عوام کو آزاد کروانا ہے ان لوگوں سے, ان جھنجھٹوں سے, اب کہتے ہیں صرف عمران خان کو ہی آزاد کروانا ہے, وہی حقیقی آزادی رہ گئی ہے. تو عمران خان کی کال دینے کے اندر جو ہے وہ لیٹ ہو گئے, ابھی تک انہوں نے کال نہیں دی. جہاں تک میرا آئیڈیا ہے, میرا تجزیہ ہے, وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب یہ کال اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ٹائم دے رہے ہیں کہ جب آپ گھروں سے نکلیں تو آپ کے پاس چولہے بھی ہونے چاہیے, خیمے بھی ہونے چاہیے, خوشک خوراک بھی ہونی چاہیے, کپڑے بھی ہونے چاہیے, سردیوں کا سامان بھی ہونا چاہیے, تاکہ جب آپ آئیں تو لوٹ کے واپس نہ جائیں جب تک آپ کو حقیقی آزادی نہ مل جائے. تو اس تیاری کو ٹائم دینے کے لیے عمران خان جو ان سے ٹائم لے رہے ہیں. دیکھتے ہیں عمران خان کب ٹائم دیتے ہیں. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ لیڈ کریں گے آئی تھنک اس چیز کو. لیکن ایک خبر جو سائٹ سے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور واقعی عمران خان کے بندے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں یا کسی اور کے بندے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی, کنفیوز ہو گئے ہم علی امین گنڈا پور کے حوالے سے, کیونکہ احتجاج کی کال تو وہ بہت شوق سے دیتے مگر احتجاج میں خود پھر نظر نہیں آتے, اور اس کے بعد پھر وہ بڑی اعلیٰ اعلیٰ محفلوں میں بیٹھ بھی جاتے ہیں. وہ 26 ترمیم کے خلاف کہتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی 26ویں ترمیم پوری نہیں کروا سکتا, اور 26ویں ترمیم کے انڈر آنے والے ہی چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب میں وہ خود بھی بیٹھے ہوتے. تو یہ ایک ڈیول رویہ علی امین گنڈا پور کا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ایک اور خبر جس کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ ہے انڈیا کے حوالے سے. انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان آنے سے انکار کر دیا, اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا سخت موقف اختیار کیا کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا تو ہم بھی کسی وینیو کے اوپر انڈیا کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلیں گے.
یہ دھمکی کس حد تک کام آئے گی یہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جے شنکر تو پاکستان آ جاتے ہیں, اپنی سموک بھی پاکستان بھیج دیتے ہیں, وقت پڑنے میں پاکستان کو پانی سے بھی سرزد کر دیتے ہیں اور اپنے دریاؤں کا رخ بھی پانی کا رخ پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں. جے شنکر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان سے ہو کے گئے اور بڑے سیف اینڈ ساؤنڈ گئے ہیں, اور انڈیا کی ٹیم آنے سے انکار کر دیتی ہے. ٹیم نہیں آتی, وزیر خارجہ آ جاتے ہیں. ان کی ڈپلومیسی پالیسی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے, مگر جو ہے وہ ان کی ٹیم نہیں آتی. اس کا موقع بڑا سخت اختیار کیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سائٹ پہ. چند ہی گھنٹوں میں, چند ہی دنوں میں اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. آئی ہوپ, میری تو اپنی خواہش ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو موقف اختیار کیا اس پہ قائم رہے اور ضرور جواب لیں اس کا کہ ان کو ایک ٹھوس جواب دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کیوں نہیں آنا چاہتے. یعنی اور پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جی اسموک کا اس ٹائم پہ. تو خدارا اگر گورنمنٹ اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ باہر ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی اور اسی طرح کے حالات چل رہے ہیں, تو آپ اپنا دھیان خود ضرور رکھیے. باہر نکلنے سے احتیاط کیجیے. بچوں کو بلا ضرورت گلیوں میں یا محلوں میں یا پارکس میں کھیلنے نہ دیں. اپنی اگر آپ کی کوئی گاڑی خراب ہے تو اس کو صحیح کروائیے. آپ خود سے احتیاط کیجیے, کیونکہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے, اور خدا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی سی یہ بھی بات ہے کہ آپ خود بھی عقل کیجیے, بیکاز یہ تو گورنمنٹ ایسے ہی کرے گی. سردی بڑھتی جائے گی, یہ اسموک جو ہے وہ فوگ کے ساتھ مل جائے گی, اور جب فوگ کے ساتھ مل جائے گی تو کہیں گے جی یہ فوگ آ گئی, اور اللہ اللہ کر کے وہ دن گزر جائیں گے, یہ اسموک کے دن گزر جائیں گے, اور گورنمنٹ یہ سوچے گی کہ چلو پھر اگلے سال اگر ہماری حکومت ہوئی نا تو پھر ہم انشاءاللہ اسموک کا ایسا بندوبست کریں گے کہ اسموک نہیں آئے گی. اور اگر کسی اور کی حکومت آئی تو وہ دیکھے گا کہ وہ اسموک کو کیسے کنٹرول کرے گا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.